بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو پڑھنا سیکھے پارٹ نمبر 3 کا یہ سبق نمبر 12 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 11 پڑھا تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم لوگ مکہ والوں کے شرارتیں اور سازشیں اس کو پڑھیں گے کہ مکہ والے کس طریقے سے مسلمانوں کو ستاتے تھے اور کیسی کیسی ان کے ساتھ سازشیں رچ کر ان کو سزا دیتے تھے، ان کو تکلیف پہنچاتے تھے، اس کے بارے میں۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ جو مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینے چلے آئے تھے، مکہ والوں نے ان کے گھر اور جائیدادوں پر قبضہ کر لیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ خانہ کعبہ میں آنا اور حج کرنا ان کے لیے بند کر دیا۔ کوئی جاتا تو چھپ کر اور سر کو ہتھیلی پر رکھ کر جاتا، یعنی اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر جاتا تھا، اور جو غریب مسلمان یا چھوٹے بچے یا عورتیں مدینہ نہیں آ سکی تھی ان پر پہرا بٹھا دیا کہ وہ نہ جانے پائے۔ اتنی ہی پر انہوں نے بس نہیں کیا، بلکہ یہ دیکھ کر ان کے مجرم یعنی مسلمان ان کی گرفت سے آزاد ہو کر مدینے میں زور پکڑ رہے ہیں، انہوں نے یہودیوں اور مدینے کے منافقوں سے سلام و پیغام شروع کر دیا اور ان کو کہلا بھیجا کہ تم نے ہمارے بھاگے ہوئے مجرموں کو اپنے گھر میں رکھا ہے، بہتر یہ ہے کہ تم ان کو نکال دو، ورنہ ہم تمہارے شہر پر حملہ کر دیں گے۔ مسلمانوں کے 3 دشمن۔ مکہ میں مسلمانوں کا ایک ہی دشمن تھا، یعنی مکہ کے کافر۔ مدینہ آ کر ان کے 3 دشمن ہو گئے۔ حجاز کے یہود مکہ کے کافر تلوار کے دھنی تھے، اس لیے وہ تلوار سے فیصلہ چاہتے تھے۔ مدینہ کے منافق اپنی چالوں اور سازشوں سے نقصان پہنچاتے رہتے تھے۔ حجاز کے یہود جو عرب کے سرمایے والے تھے، پورے حجاز میں اپنی دولت اور سرمایے کے زور سے اودھم مچائے ہوئے تھے۔ عرب کی ساری دولت ان کے قبضے میں تھی۔ عرب مزدوریوں کی کاشت اور کھیتی کی پیداوار کے مالک بنے بیٹھے تھے۔ ملک کا سارا بیوپار اور کاروبار ان کے ہاتھوں میں تھا، اور وہ اپنے سودرسود اور دوسرے مہاجنی ہتھ کنڈوں سے عرب کے بے تاج بادشاہ اور ملک کی بھلائی کے ہر کوشش کے مخالف تھے۔ اسلام کو ان تینوں طاقتوں کا ایک ساتھ مقابلہ کرنا پڑا، اور ان میں سے ہر ایک کے ہٹانے کے لیے الگ الگ تدبیریں کرنی پڑی۔ تو یہ اس طریقے سے جو ہمارا اسلام جو ہم تک آیا ہے، یہ بہت مشکل سے ہم تک آیا ہے، اور اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ یہ جو میں آپ کو ویڈیوز میں بتا رہی ہوں پڑھ کر، اس کے ذریعے آپ کو اردو پڑھنا بھی میں سکھا رہی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کے بارے میں بھی بتا رہی ہوں کہ اسلام جو ہمارے پاس آیا ہے یہ بہت مشکلوں کے بعد آیا ہے۔ بہت ساری پریشانیاں اٹھا کر صحابہ کرام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری مشکلات کا سامنا کر پھر یہ اسلام ہم تک پہنچایا ہے۔ اگر اس وقت انہوں نے اتنی ساری قربانیاں نہیں دی ہوتی تو آج یہ اسلام ہم تک نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی آج ہمارے اندر اس کی قدر نہیں ہے۔ ہم دنیا میں پڑھ کر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کی خوبصورتی میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو بھلا دیا ہے بالکل سے۔ اکثر لوگ دیکھتے ہیں یہ نمازیں چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ سب ہمارے دین سے ہم کو دور کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے اللہ سے دور کر رہی ہے۔ تو ہمیں ان سب سے بچ کر رہنا ہے۔ ہمیں اپنے اللہ کے لیے جو بھی کرنا ہے وہ اللہ کی خوشی کے لیے کرنا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ سے جڑنے کی کوشش کریں، تبھی ہمارا ایمان بچ پائے گا، نہیں تو ہمارا ایمان نہیں بچ پائے گا۔ اور یہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں، میں نے ہر ویڈیو میں جو بھی پڑھایا ہے اس میں آپ نے دیکھا اور سنا کتنی مشکلوں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، اور پھر مسلمانوں کو کس طریقے سے ستایا گیا، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے ستایا گیا، اور ابھی جو ہم نے پڑھا کہ مکہ والے کس طریقے سے ظلم کر رہے تھے، ان کو خود کے گھر سے نکال دیا، ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا، کعبہ میں نہیں جانے دیتے، حج نہیں کرنے دیتے تھے، اور جو لوگ چلے گئے تھے ان کو واپس اپنے گھر نہیں آنے دیتے تھے۔
اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت ساری ایسی واقعات ہیں جو بھی آگے آئیں گے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے اس ٹائم صحابہ کرام نے کس طریقے سے مشکلات کا سامنا کر کے یہاں تک ہم تک دین کو پہنچایا۔ تو ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، یہ جو ہمارا دین ہے یہ ہم تک بہت مشکلوں سے آیا ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی ہوگی۔ تو آج کے لیے بس اتنا، انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہم کو بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔